सन 60 کے آخر میں یزید کو حکمران بنایا گیا اور اس کی خلافت کی بیعت کی۔ اب کیا ہوا؟ جب یزید کی بیعت کے لیے سارے شہروں کے گورنروں کو مراسلہ آیا تو مدینے کے گورنر کو بھی آیا۔ اس نے شہر کے جو سربراہ بردہ لوگ ان کو یزید کی خلافت کے لیے بلایا۔ ان میں حضرت حسین بھی تھی، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی تھے، اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اور بعض روایات کے مطابق ان میں حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مدینے سے رخصت ہو چکے۔ ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو۔ حضرت حسین نے اجازت چاہی، گورنر کو کہا کہ دیکھو ابھی ابھی ہمیں امیر معاویہ کی وفات کی خبر ہوئی، یزید کے حکمران بننے کی اطلاع ہوئی ہے، ابھی ہم کو غور و فکر کی اجازت دو، ہم سوچ سمجھ کے بتلائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں مہلت نہیں دے سکتا۔ حضرت حسین نے کہا مجھے صبح تک مہلت چاہیے۔ اس نے صبح تک مہلت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے سے کوچ کر آپ مکہ مکرمہ، اس زمانے میں اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے، حضرت حسین کے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی خبر کوفہ کے لوگوں کو ملی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کے دور حکومت کا جب آغاز ہوا، حضرت حسین جھک کر مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا، وہی کوفہ کے لوگ جو حضرت علی کے پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے جناب حسین کی خدمت میں خط لکھے، حسین تم نے بہت اچھا کیا، یزید کی بیعت نہیں کی، آؤ ہم تیرے باپ کی پارٹی کے لوگ تجھ کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تجھ کو اپنا حکمران مان لیں۔ خط پہ خط آنے لگے، ہر روز خط۔ ایک دن اتنے خط آئے کہ شیعہ مورخ مفید نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی بوری بھر کے اتنے خط آئے ہر روز کہ آ جائیے ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو اپنا حکمران ماننے کے لیے تیار۔ آخر کار 18,000 کے قریب خط آئے حضرت حسین۔ حضرت حسین نے سوچا کہ یہ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں، چلنا چاہیے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ خود نہ چلیے، پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیے کہ حالات تو دیکھیں حالات کیا۔ حضرت حسین نے اپنے تایا کے بیٹے حضرت عقیل جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے 10 سال بڑے، ان کے صاحبزادے مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات کا پتہ کرو، حالات کیا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ مسلم ابن عقیل بھی نوجوان آدمی تھا، کوفہ کے لوگوں کے جذبات دیکھے، ان کے بہلاوے میں آگے حسین کو خط لکھا، حسین انتظار نہ کرو، فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کا انتظار، جلدی سے آ جاؤ۔ اب ذرا جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ سن لو۔ جب حضرت حسین نے کوچ کا اعلان کیا مکہ مکرمہ سے، اس دن ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، ذی الحجہ کی کتنی تاریخ تھی؟ 8ویں تاریخ۔ اور کوئی حاجی یہاں موجود ہوگا، اس کو پتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کو یہ ہوتا ہے کہ مکے میں جو حاجی گئے ہوتے ہیں وہ حج کا احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف احرام باندھ کے نکلتے ہیں۔ حج کے دن کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو جب لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے، حضرت حسین نے اپنے قافلے کو لیا اور کوفہ کی طرف روکی۔ لوگوں نے پوچھا حسین لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھ کو میرے باپ کے شیعہ نے بلایا ہے، میں کوفہ میں جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا تھے، حضرت علی کے چچا کے بیٹے، ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو 3 مقام حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ حسین کے چچا، دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت گرامی ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تیسرا یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے، 3 حیثیتیں۔ عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا، بھاگے ہوئے آئے، حسین کی اونٹنی کی مہار تھام لی۔ فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے۔ فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی، تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ نہ جاؤ حسین، جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ۔ اب حسین دانا اور بینا آدمی، 59 سال کے پختہ عمر کے انسان، گرم و سرد جشیدہ، عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں گا تو رک جائے گا، تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، مت جاؤ۔ حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے، فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پشین گوئی سن لے، میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کرے۔ حسین اس کے باوجود چل لی۔
अब उधर माजरा देखिए कि मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर 32,000 से ज्यादा लोगों ने मौत की बैत की। यजीद को पता चला कूफे के सूबे के हालात खराब हैं। उसने पहले गवर्नर को तब्दील करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को गवर्नर बना के भेजा। सिर्फ 18 आदमी उसके साथ भेजे। कितने आदमी? अब्दुल्लाह इब्न उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ऐन उस जमाने में जबकि कूफा की हर गली, हर बाजार और हर घर में हुसैन के नारे लग रहे थे, उन दिनों में सिर्फ 18 सिपाहियों के साथ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कूफे में कदम रखा। उस जमाने में अरबों का दस्तूर यह था कि पुराने पंजाबियों की तरह सफर करते हुए अपने चेहरे पे ठाठा बांध के रखते, जिस तरह हमारे देहातों में देहाती लोग सफर करते हुए अपनी पगड़ी का पल्लू अपने मुंह पे बांध लेते हैं। इसी तरह अरबों का दस्तूर था कि चेहरे पे गर्दो गुबार न पड़े। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने चेहरे पे ठाठा बांधे कूफे के बाजारों में दाखिल हुआ। लोगों को हुसैन का इंतजार था। उन्होंने समझा हुसैन आ गया है। सारा कूफा निकल के बाहर आ गया। जहां से गुजरते लोग कहते अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, रसूल के बेटे तुझको सलाम दो। उन्होंने समझा हुसैन आया। जब तक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने गवर्नर हाउस में पहुंचे 32,000 के करीब कूफी जमा हो चुके थे। हजरत मुस्लिम इब्न अकील को पता चला, वो भी भागे हुए आए कि हुसैन आ गया। उनको तो पता नहीं कौन आया। गवर्नर हाउस के पास जाकर मुस्लिम इब्न अकील पास, उनके साथी पास उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने चेहरे से अपने कपड़े का पल्लू हटाया। लोगों ने देखा कि हुसैन की जगह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आ गया है। अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने घूर के देखा 32,000 शीर, सिर्फ 18 सिपाही था, और पलट के कहने लगा कि जान अजीज हो अभी पलट जाए, वगरना किबरियाई की कसम मैं तुम्हारी बीवियों को बेवा और तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दूंगा। पलट जाओ। अब जरा सोचने की बात है, 18 सिपाही, और वो जमाना नहीं था कि पुलिस वालों के पास जीपें, बंदूकें और स्टेन गने और आंसू गैस के आलात और लोग बेचारे निहत्ते, बल्कि वो जमाना वो था कि पुलिस वालों के पास भी तलवारें और आम लोगों के पास भी, दोनों के पास तलवारें। लेकिन कूफे वालों का हाल पंजाब की उस बस्ती का सा था जिस बस्ती में एक चोर एक डांग लेके आ गया, पूरी बस्ती वालों को आगे लगा लिया। आगे आगे बस्ती वाले पूरे भाग रहे, पीछे अकेला चोर भाग रहा। सुबह को लोगों ने पूछा और तुम्हारी मत मारी गई है, तुम्हें क्या हो गया? क्या लगे क्या करे, हम सारा गांव अकेले और चोर और लाठी 2 जने थे। ये कूफे के लोगों का हाल। 18 सिपाही, 32,000 जवान, 18 को देख के लोगों ने खिसकना शुरू किया। हजरत मुस्लिम इब्न अकील ने पीछे मुड़ के देखा कि 32,000 में सिर्फ 3200 बाकी रह गए। कहा पकड़ लो इस गवर्नर को, इसकी बोटियां उड़ा दो, पकड़ लो। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा किसी की मां ने बच्चा जना हो तो आगे बढ़ के तो दिखाए। ये कहने की देर थी कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ये लफ्ज निकाले। मुस्लिम इब्न अकील ने देखा कि सिर्फ 32 आदमी साथ रह गए। अब जरा और आगे बढ़े, जाओ अल-इरशाद शेख मुफीद की, एलामुल वरा तबरसी की, अल-फसूलुल मुहिम्मा इब्न सब्बाग की, कश्फुल गुम्मा हरबली की, तुम्हारी किताबें उठाओ। कोई मुकाबला, कोई लड़ाई नहीं हुई। थोड़ी देर गुजरी, मुस्लिम इब्न अकील ने देखा कि तने तनहा कूफा के बाजारों में खड़ा है, कोई साथ बाकी नहीं बचा। पर्दे, अजनबी, तनहा, गरीबुल वतन, कूफे के रास्तों को भी नहीं जाने, पता ही नहीं रास्ते। अब भागा। इसकी तो बिल्कुल यही मिसाल है कि मेरे जैसा आदमी शादबाग में आए, तुम सारे भाग जाओ तो मैं कहां जाऊंगा? मुझे तो रास्ता भी नहीं आता शादबाग, कहां जाऊं? मुस्लिम इब्न अकील के जाए तो जाए कहां? इधर भागे, इधर भागे। आखिर एक गली में घुसे, दरवाजे पे दस्तक दी। उस शिया ने जिसने मौत की बैत की हुई थी, हुसैन के भैया के चेहरे को देखा, अपने किवाड़ बंद कर। दूसरे दरवाजे पे दस्तक, उसने देखा, फिर किवाड़ बंद कर लिए। तीसरे चौथे भागते रहे, पीछे सिपाही भाग रहे हैं, ताकुब हो रहा है। एक जगह पांव को अंधेरे में ठोकर लगी, हुसैन का भाई मुंह के बल गिरा, दांत टूट गए, मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। कोई शिया ने अली में से खून पूछने के लिए तैयार नहीं। सारी रात मुस्लिम इब्न अकील कूफा के बाजारों में कूफियों की बेवफाई का जिक्र करते हुए घूमते रहे, कोई पनाह देने के लिए तैयार न हुआ। प्यास से निढाल एक मकान के दरवाजे पे जाके गिर पड़े। चीख की आवाज घर वालों तक पहुंची। एक बुढ़िया अंदर से बाहर आई, देखा कि मुस्लिम इब्न अकील जिसके हाथ में कल हजारों नौजवान मौत की बैत हुसैन के लिए कर रहे थे, उस बुढ़िया ने मुस्लिम इब्न अकील को अंदर जगा दी। बेटे ने खटपट की आवाज सुनी, पूछा अम्मा कौन है? बुढ़िया कहती है कोई नहीं, कोई नहीं। उसने कहा मुझे आवाज आई है। उसने कहा तेरा वहम है। बुढ़िया छुपाती है, बेटा इनकार करता है, इसरार करता है। आखिर दरवाजा खोला, देखा सामने मुस्लिम इब्न अकील बैठा है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए।
کہنے لگی وہ ظالمو، کل تک اس کے نام کے نعرے لگاتے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، آج اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، یہ رسول کے نواسے کا نمائندہ اور رسول کے بھائی کا بیٹا، کوئی ظلم نہ کراؤ۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس نے کہا میں تو جانوروں کے پیر چومنے والا ہوں، یہ تو انسان ہے، میں تو بڑا فرما بردار خادم خدمت گزار، ہاتھ چومے پاؤں چومے۔ کہا ہمارے کو بھاگ جاگ اٹھے، ہمارے گھر میں نارائن آ گئی، ہمارے گھر میں دیوتا آ گئی۔ ماں بیچاری دھوکا کھا گئی۔ اس نے کہا ہاں کسی کو بتلا نہیں۔ کہا ماں ایسی بات کیا کرتی ہو؟ تھوڑی دیر گزری کہ بیٹے صاحب وضو کرنے لگے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ماں شکرانے کے طور پہ تہجد پڑھنے لگا ہوں، آج رسول کے نواسے کا ہرکارہ ہمارے گھر آ رہا ہے۔ ماں بڑی خوشی، آج تہجد پڑھنے لگا ہے۔ کہتا ہے ماں جی چاہتا ہے مسجد میں جا کے پڑھوں نفل، اس مسجد میں جس مسجد کو اس کے چچا علی نے بنوایا۔ ماں نے دروازہ کھولا، وضو کر کے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کہنے لگا آؤ میں تمہارا شکار اپنے گھر میں پھنسا کے آیا۔ ان کی حالت حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے۔ قافلہ حسین مکہ سے رخصت ہو چکا ہے، چند منزل فاصلہ طے کیا۔ حسین کو خبر ہوئی مسلم ابن عقیل اس طرح بے یار و مددگار، بے کسی اور بے بسی کی موت مارے گئے ہیں۔ پلٹنے کا ارادہ کیا، جاؤ کوئی ماں کا لال دکھاؤ تو صحیح جو اس کا انکار کرے۔ حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا، مسلم ابن عقیل کے بھائی بیٹھ گئے، کہنے لگے حسین ہمارا بھائی مرا ہے، ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین نے دیکھا یہ پلٹنے پر آمادہ نہیں، فرمایا اگر تم پلٹنے پر تیار نہیں تو میں بھی نہیں پلٹتا۔ چلا قافلہ کوفے میں، اب جتنی تلواریں ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ لوگ وہی لوگ جو کل تک حسین حسین کا نعرہ بلند کر رہے تھے، آج یزید یزید کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اور ابھی کئی منزل دور کربلا میں نہیں پہنچے، 10 تاریخ کی صبح 10 بجے کہ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کے آ پہنچا۔ حسین نے نظر اٹھائی، دیکھا لشکر میں کوئی بھی شامی نہیں، سارے کوفے کے لوگ۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حسین تجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین نے بوری بھری ہوئی خطوں کی اٹھائی، ایک ایک کا نام لیا، تم میں تمہارا فلاں سردار موجود ہے؟ اس نے کہا موجود ہے۔ فرمایا یہ تم ہی نے خط لکھ کے مجھ کو بلایا تھا؟ کہا بلایا تھا، غلطی ہو گئی تھی۔ کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو اب کم از کم گھر میں بیٹھے رہتے، میرے خلاف لڑنے کے لیے تو نہ آتے۔ ایک ایک کا نام لیا، پھر بات بڑی، کہا اپنے سردار کو بلاؤ۔ اس طرف سے کمانڈر آگے بڑھا، کیا بات ہے؟ کہا میری 3 شرطیں ہیں، مجھ کو واپس پلٹ جانے دو، مجھ کو واپس، سنا بات، کہا مجھ کو واپس، میں مکے واپس چلا جاتا ہوں، مجھ کو چھوڑ دو۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر مجھے بارڈر پہ بھیج دو، کافروں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا، میں کسی حکومت کسی خلافت سے تعلق نہیں کرتا، بارڈر پہ چلے جاتا ہوں۔ کہا یہ بھی منظور نہیں ہے۔ تیسری بات، کہا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، جو وہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ اس نے کہا ہم کو یہ بھی منظور۔ 3 مطالبے کوفیوں نے تینوں مسترد کر دیے، اور اسی لیے ہم حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین لڑنے کے لیے تیار